پتہ ہے نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا ضرور سکھا دیتے ہیں۔ آزمائش صرف دین پہ چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائش اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ اور قرآن سے دوری سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا جو ساتھ ہے وہ آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیں، صادق اور امین دل کے ساتھ نیتیں صاف رکھیں، سچ بولیں، امانتوں میں خیانت نہ کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن ترین سلوک کریں، چاہے ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے بدترین اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کریں اور اس کا بدلہ اگلے جہان میں مانگیں، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے گناہ ہمیں ڈپریشن کی طرف نہ لے کر جائیں، بلکہ توبہ کی طرف لے کر جائیں۔ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کبھی گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، اور اللہ نے ہم سے فرشتہ ہونا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ کو تو ان گناہ گاروں سے محبت ہے جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور بس اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ اچھا عمل کرنا بھی نیکی ہے اور برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ آپ کا کرنا اور چھوڑنا صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا، وقت سارے ہی گزر جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو پا لیتا ہے غم میں، صبر سے، شکر سے، خوشی میں، سجدے سے اور عاجزی سے۔ اپنے مشکل وقت کو سجدوں سے بھر دیں، اپنے غموں سے دعاؤں کا شجر اگائیں، اپنی تکالیف کو اللہ سے بانٹیے تاکہ جب راحتیں ملیں تو فخر ہو کہ میں نے برے وقت میں بھی اپنے رب کی لوگوں سے شکایت نہیں کی۔ اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کس طرح سے نوازتا ہے اور کس طرح سے تھامتا ہے۔